اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ طفولیت اور معجزے۔ ولادت بسعادت کے بعد جن عظیم خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت صوبیہ ہیں۔ حضرت صوبیہ نے آپ کے چچا حضرت حمزہ، آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث اور رشتہ میں پھوپھی زاد حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت صوبیہ کو آپ کے ساتھ اتنی محبت اور انسیت ہو گئی تھی کہ وہ جب تک زندہ رہیں آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے اور انہیں تحائف سے نوازتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے محبت بھرا سلوک کرتیں۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں بنو سلیم کی آواز تک کا بیٹا ہوں۔ دراصل بنو سلیم کی جن خواتین کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ وہ آپ کو دودھ پلاتیں، حسن اتفاق سے ان تینوں کا نام عاتقہ تھا اور عاتقہ کی جمع عواتق ہے۔ بنو سعد کی ایک خاتون خولہ بنت المنذر نے بھی یہ اعزاز حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی چند خواتین ہیں جنہوں نے یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت حلیمہ کے بیٹی شیمہ آپ کو ہر وقت گود میں لے کر کھلاتی رہتیں اور آپ کو قریشی بھائی کہہ کر مخاطب کیا کرتیں۔ حضرت حلیمہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہوں نے اس مقدس ہستی کو گود لیا۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی اس خاتون کا نام حلیمہ بن ابی روئب اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ تھے۔ قبیلہ بنو سعد اپنی بہادری، اولو العزمی اور ہمت و شجاعت میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ غربت و تنگ دستی میں زندگی گزار رہی تھیں، مگر وقار کا یہ عالم تھا کہ کبھی اظہار نہیں کرتی تھیں۔ وہ قناعت پسند تھیں۔ ان کی دو بیٹیاں انیسہ اور شیمہ اور ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ یہ بچہ حضرت حلیمہ کو کیسے ملا، اس داستان سے قریباً ہر مسلمان آگاہ ہے، لیکن یہ بچہ گود میں آتے ہی ان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کو خوابوں میں جو بشارتیں دی گئی تھیں، ان میں سے ان کے نام یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کے اس محبوب کو بی بی حلیمہ کے سوا کسی کے سپرد نہ کریں، اور بی بی حلیمہ نے بھی جب اس در یتیم پر نظر ڈالی تو محبت کا ایک سمندر تھا جو ان کے دل میں موجزن ہو گیا۔ انہوں نے بغیر کسی طمع و لالچ کے بچہ کو گود میں لے لیا، دنیا جہان کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ ایک معجزہ تو خاتون نے بچے کو گود میں لینے کے تھوڑی ہی دیر بعد دیکھ لیا۔ وہ آپ کو بیت اللہ شریف لے گئی اور حجر اسود کو بوسہ دلوانا چاہتی تھیں، لیکن یہ کیا، خود حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور آپ کے مبارک لبوں پر بوسہ دے دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی بت سرنگوں ہو گئے۔ پھر وہ اپنے قبیلہ کی طرف روانہ ہوئی
تو ان کی کمزور ناتوان اونٹنی میں اچانک بھرپور توانائی آ گئی۔ صحرا میں اونٹنی کی چال دیکھنے والی تھی۔ شام کو اس اونٹنی نے جو دودھ دیا، اس نے بھی سب کو حیران کر دیا۔ ریوڑ میں موجود ایک بکری نے آپ پر نگاہ ڈالی، وہ وہیں سے آپ کی جانب دوڑی اور آپ کے قدموں میں سر ڈال دیا، پھر مجسمہ عقیدت بن گئی۔ آپ کی برکتوں سے علاقے کی فصلیں ہری بھری ہو گئیں اور بکریاں بہت زیادہ دودھ دینے لگیں۔ بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے بچے لانے والی عورتوں نے جب بی بی حلیمہ پر اس طرح برکتوں کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے بعض حسد میں ڈوب گئیں۔ اس وقت ان کی حالت دیدنی تھی، لیکن ان برکتوں سے محض بی بی حلیمہ کا گھرانہ ہی نہیں، پوری بستی فیضیاب ہو رہی تھی۔ ہر فرد اپنے دل میں اس دل موہ لینے والے بچے کی محبت کو محسوس کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں نہ صرف آپ کا پیار بلکہ آپ کی برکت کو بھی بسا دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب کسی کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتا اور اپنے جسم پر تکلیف والے مقام پر پھیر لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت شفا عطا کر دیتا۔ آپ حیرت انگیز حد تک نشو و نما کے حامل تھے۔ عمر مبارک کے 5ویں مہینے میں چلنا شروع کر دیا اور 8ویں مہینے قوت گویائی حاصل ہو گئی۔ جو کلمہ آپ کی زبان مبارک پر سب سے پہلے آیا وہ اللہ اکبر تھا، جبکہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام نہ کرتے۔ آپ میں نبوت کی ان علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا جنہیں دیکھ کر یہود کے کان کھڑے ہو گئے۔ بی بی حلیمہ کا بیان ہے کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے رہتا تھا، چاند منتظر رہتا کہ کب آپ اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کریں اور وہ اس جانب ہو جائے۔ یہاں تک کہ جانور بھی آپ کے سامنے باادب رہتے۔ سیدہ حلیمہ آپ کو لے کر عقائز کے میلے میں آئیں۔ یہاں نامی گرامی کاہن بھی تھے۔ ایک کاہن کا بڑا شہرہ تھا، اس کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی کیفیت جب کچھ کم ہوئی تو آگے بڑھا اور آپ کے کندھوں کے درمیان مور نبوت دیکھ لی۔ وہ اچانک چیخ و پکار کرنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ لوگ جمع ہو گئے، لیکن اسی دوران بی بی حلیمہ آپ کو وہاں سے لے کر جا چکی تھیں اور لوگ اس کاہن سے بچے کے بارے میں پوچھتے ہی رہ گئے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ کچھ یہودیوں نے آپ کو دیکھا، انہیں اپنے لیے خطرے کا ادراک ہو گیا۔ انہوں نے بی بی حلیمہ سے استفسار کیا کہ یہ بچہ یتیم تو نہیں، مگر بی بی کو اب خود بھی خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ فوراً بولیں یہ میرا بیٹا ہے اور اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر دیا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اس بچے میں نبوت کی نشانیاں موجود ہیں، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ پھر شک صدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں تھے اور بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی پیکر وہاں آ گئے۔ انہوں نے آپ کو وہیں ایک صاف اور ہموار جگہ پر لٹایا، انگلی کے اشارے سے سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، اسے چاک کیا اور خون کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا نکال کر آگ کی نذر کر دیا۔ وہ دونوں نورانی پیکر فرشتے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ انہوں نے حکمت، بصیرت اور علم و عرفان ڈال دیا اور دل کو سینہ مبارک میں رکھ کر دوبارہ بند کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر وہ نشان بھی دیکھا ہے۔ سیدہ حلیمہ کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں اور حضور کو واپس والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ اس وقت آپ
کی عمر 5 برس تھی۔ انہوں نے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کو تمام واقعات اور معجزات سے بھی آگاہ کیا۔ سیرت کی بعض کتب میں ہے کہ دادا نے اپنے محبوب پوتے کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر فرمایا کہ کاش میں اس کی بعثت کا زمانہ پا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 برس کے ہوئے تو دادا انہیں ننہالی رشتہ داروں سے ملوانے مدینہ شریف لے گئے، جبکہ آپ کے والد گے گرامی کی قبر مبارک بھی وہیں قریب ہی تھی۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ اور لونڈی ام ایمن بھی شریک سفر تھیں۔ ان مبارک مہمانوں نے بنو عدی بن نجار کے ہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ واپسی میں آپ کو ایک بڑا دکھ سہنا پڑا۔ جب ابوا کی وادی میں سیدہ آمنہ بیمار ہوئیں تو اللہ نے اسی جگہ ان کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر یہیں پہاڑی کے دامن میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ ابوا میں سیدہ آمنہ کی قبر کے بارے میں دریافت کریں تو لوگ بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی محبت اور شفقت سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ والدہ کی آغوش محبت میں چند سال گزارے۔ اس وقت وہاں موجود لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے جب آپ افسردہ سے ماں کی قبر کے پاس بیٹھے کہہ رہے تھے، اماں اماں آپ بولتی کیوں نہیں؟ اب یہ پوتا دادا کی آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال رہا تھا۔ دادا نے بھی اپنی ساری محبت اور ساری شفقت پوتے کے دامن میں ڈھیر کر دی تھی، مگر مالک صفت و افلاق نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب آپ زندگی کی 8ویں بہار دیکھ رہے تھے اور والدہ کا انتقال ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ دادا بھی چھوڑ گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 80 برس تھی۔ جب دادا کو تدفین کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ غم سے نڈھال اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اب چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے دامن محبت میں چھپا لیا۔ انہوں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی، مشرکوں کی سختیاں برداشت کیں، مشکلات کا سامنا کیا، مگر پیارے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ان کا یہ کردار تاریخ کی انمٹ یادگار بن چکا۔ شادی اور اولاد۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد وہ سڑکیں اور گلیاں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی گزری۔ آپ کو نبوت کا اعزاز ملا تو انہی سڑکوں اور گلیوں میں آپ پر زندگی تنگ کر دی گئی، آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا اور آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ طویل عرصہ شعب ابی طالب میں محصور رہ کر بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑی۔ مگر قربان جائیے آپ کے چچا ابو طالب، زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے باقی ساتھیوں پر کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، اور آخر کار قریش ہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آ گیا اور کافروں کو محاصرہ اٹھانا پڑا، جبکہ اس حوالے سے کفار کی بیت اللہ شریف میں لٹکائی گئی تحریر بھی دیمک چٹ کر گئی تھی۔ حضور کی پیدائش پر کفار اور یہود و نصارہ کو کیسی کیسی نشانیاں دکھائیں گئیں، مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو رب ذوالجلال ہدایت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے کفار قریش نے کیسے کیسے جتن نہیں کیے، مگر آپ انہیں مسلسل یہ باور کراتے رہے کہ کئی خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کے دامن رحمت میں آ جاؤ جو معبود حقیقی ہے۔ اسی دوران آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دونوں محبوب ہستیوں کے بچھڑنے کے بعد تو کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ یہ سب شادی کے بعد کی باتیں ہیں۔ ہمارا اصل موضوع آپ کی شادی اور اولاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی شادی کیسی ہوئی۔ آپ مکہ کی ایک مالدار اور شریف خاتون بی بی خدیجہ کا سامان تجارت لے کر
شام تشریف لے گئے۔ بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ہمراہ تھا۔ اسی سفر سے واپسی پر بی بی خدیجہ کو آپ کی عظمت کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ سفر سے واپسی کے قریباً 3 ماہ بعد سیدہ خدیجہ نے بعض روایات کے مطابق حقیقی اور بعض کے مطابق منہ بولی بہن نفیسہ کو شادی کا پیغام دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور کو اس پر کچھ تعجب ہوا، کیونکہ سیدہ خدیجہ قریش کے کئی اشراف کے پیغام ٹھکرا چکی تھیں، مگر بی بی نفیسہ کی طرف سے ذمہ داری لینے پر آپ نے قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کا بی بی خدیجہ سے عقد ہو گیا، جس میں سیدہ کے ولی کے فرائض ان کے عم بزرگوار عمرو بن اسد نے انجام دیے۔ آپ نے حق مہر میں 20 اونٹ ادا کیے اور سیدہ خدیجہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہی کے گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ حضور کی زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ اب وہ شوہر تھے اور پھر باپ بنے۔ آپ کے فرزند جناب قاسم اور جناب طاہر و طیب سیدہ خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جناب قاسم کے نام پر ہی آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، مگر صاحبزادے اوائل عمری میں آپ سے دائمی طور پر جدا ہو گئے۔ امام ابن کثیر نے حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کے 3 صاحبزادوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور فرزند حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تولد ہوئے، مگر ان کی سانسوں کا سلسلہ صرف 18 ماہ تک جڑا رہ سکا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ امہات المؤمنین میں سے کسی کے ہاں اور اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اعزاز حضرت خدیجہ کو ہی ملا کہ حضور پاک کی حیات اولاد نے انہی کے بطن سے جنم لیا۔ یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن تھیں۔ چاروں صاحبزادیوں کے مناسب رشتے طے کیے گئے۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا عقد ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ ابو العاص ایک معزز تاجر اور سیدہ خدیجہ کی ہمشیرہ کے فرزند تھے۔ انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگی قیدی بھی بنے۔ جب کافروں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے کا حکم آ گیا تو حضور نے اپنی صاحبزادی کو واپس بلا لیا۔ کچھ عرصہ بعد ابو العاص دائرہ اسلام میں آ گئے، چنانچہ حضرت زینب دوبارہ ان کی زوجیت میں چلی گئیں۔ 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے رشتے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے طے ہوئے، مگر ابو لہب کے کفر اور اسلام دشمنی کی بنا پر یہ رشتے منقطع ہو گئے۔ چنانچہ بی بی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ جنگ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان کو اسی حوالے سے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں گئیں۔ یہ شادی ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ہوئی۔ حضرت علی کی اور بھی بیویاں تھیں، مگر ان سب سے انہوں نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد عقد کیا۔